اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ النحل کی آیت نمبر 4 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ النحل آیت 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ ہم نے پچھلے سبق میں ابتدا میں بھی یہ بات دہرائی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے اللہ کی نعمتوں کی جو ذکر ہے سب سے زیادہ اس صورت میں ملتا ہے، تاکہ انسان اپنے رب کو پہچان سکے، اسے رب کی معرفت حاصل ہو، اپنے رب کی عظمت کو، شان کو، حیثیت سے پہچانے اور اپنے رب کے اس فضل اور ان انعامات کو حاصل کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے، اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے ابتدا کس سے کر رہے ہیں؟ انسان کی اپنی ذات سے، کہ اے انسان تو غور فرما، خلق الانسان، اے میرے بندے، اے انسان، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، تو ذرا غور تو کر کہ پیدا کیا، خلق کیا۔ خلق ہوتا ہے ایسی چیز بنانا کہ جس کا کوئی مادہ نہ ہو، عدم سے اس کو وجود دینا۔ ایک مادے کو ایک شکل سے دوسری شکل میں، جیسے مٹی موجود ہے، اس سے کوئی جو بھی بنائے، برتن بنائے، اینٹ بنائے، پتھر بنائے، جو بھی بنانا چاہتا ہے، مٹی گارا بنا سکتا ہے، لیکن جب مٹی ہی نہ ہو تو اس کو پہلی دفعہ پیدا کرنا، یہ اللہ کی خلق ہے۔ اللہ نے انسان کو خلق فرمایا من نطفۃ، ایک نطفے سے، ایک پانی کی بوند سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ فَإِذَا، پس پھر وہ اچانک، ہو خصیم مبین، وہ جھگڑنے لگا اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر، اعلانیہ طور پر اپنے رب کے ساتھ اور اپنے رب کے مقابلے میں وہ جھگڑا کرنے لگا کھلم کھلا، یہ اپنی اوقات کو بھول گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں انسان اپنی اوقات کو دیکھ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، خود اپنے دست مبارک سے، جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں۔ اور اب بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے ایک جراثیم سے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے پورا ایک بچہ ہوتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے، یہ سارا کا سارا عمل اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ نگرانی میں ہو رہا ہے، بالکل براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ اللہ کو اتنی یہ مخلوق پیاری ہے اور اتنی محبت ہے اس کے ساتھ کہ اس کی پرورش اس ذرا سی چیز سے، ایک جراثیم سے یہاں تک انسان کو پہنچانے تک اللہ تعالیٰ اس کی براہ راست نگرانی فرماتے ہیں، اس کے اوپر اللہ کی شفقت اور رحمت ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حقیقت یاد کروا رہے ہیں کہ اے انسان، تیری حقیقت یہ ہے اور تو اس کے ذات کے بارے میں جھگڑ رہا ہے جس نے تجھے عدم سے وجود دیا، تو کچھ نہیں تھا تجھے دیا، پھر سوچنے کی صلاحیت دی، سمجھنے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، پڑھنے کی، دیکھنے کی، غرض جو بھی نعمت اللہ کی موجود ہے، خود انسان کے اندر باہر کی چیزوں کو چھوڑ کے یہ سب، اس کا دل دھڑک رہا ہے، انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، میرے رب کے کنٹرول میں۔ اس کے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، وہ سویا ہو، جاگتا ہو، چل رہا ہو، بیٹھا ہو، کھڑا ہو، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، دل بھی کام کر رہے ہیں، گردے بھی کام کر رہے ہیں، جتنے انسان کے اعضاء ہیں سارے کے سارے کام کرتے ہیں۔ ایک لقمے کا نوالا جب انسان اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے تو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، ویسے تو پہلے بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود وہ خوراک اللہ جیسے چاہتا ہے جسم کے ہر حصے کو غذا پہنچتی ہے اور سارا کام ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنے رب کو پہچاننے کے بجائے، اپنے عقل کو استعمال کرنے کی بجائے، وہ اللہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو پہچانا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کو پہچانے تو کبھی بھی ایسی بات نہ کرے۔ والانعام، اب اللہ تعالیٰ دوسری جو نعمت اپنی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، ہم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور چوپائے، یہ ہوتے ہیں چار جو انعام، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، اس کے نر اور مادہ، ان کو کہتے ہیں الانعام۔ سورہ الانعام بھی ہم نے پیچھے پڑھی تھی۔ خلقہا، ان کو بھی ہم نے ہی پیدا کیا۔ ان انعام کو، ان جانوروں کو، چوپایوں کو، جو پالتو جانور گھروں میں رکھتے ہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے تمہاری خدمت کے لیے، تمہاری سواری کے لیے، تمہاری ضرورت کے لیے پیدا کیا۔ لکم، تمہارے لیے انسان، یہ ساری چیزیں، سب چوپائے تیرے لیے ہیں۔ فیہا دفء،
تم اس میں سے گرم لباس بناتے ہو۔ آج تو ہمیں پتہ ہے کہ وول سے بہترین چیز گرم لباس بنتے ہیں۔ اللہ نے اس زمانے میں جب کوئی شاید ہاتھ سے بناتا تھا یا نہیں بناتا تھا، اللہ نے کہا کہ یہ ہم نے آپ کے لیے حرارت کا سامان اس کے اندر رکھ دیا انہی کے بالوں کے اوپر، جیسے بھیڑ کے بال ہیں، بکری کے بال ہیں، اونٹ کے بال ہیں، یہ سارے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ منافع ہو، اور اس کے اندر تمہارا اس گرم کپڑے کے علاوہ تیری خدمت کے علاوہ ان میں اور بھی بہت سارے تیرے فائدے ہیں۔ سواری کرتے ہو، ان کے چمڑے کو استعمال کرتے ہو، چمڑے کی جیکٹیں بنتی ہیں، جوتے بنتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بنتے ہیں، کتنی قیمتی ہے۔ اس کا دودھ استعمال کرتے ہو، اس کی خرید و فروخت تجارت کرتے ہو اور مال بناتے ہو، اور اس کے گوبر تک کے حتیٰ کہ وہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی آرگینک وہ ہمارے پاس کھاد ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے کھیتوں میں، اور بہترین چیزیں اگتی ہیں۔ اور آج تو بایو گیس اور اس سے بایو بجلی اور کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی انسان کو علم اور ترقی عطا فرمائی ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم اس کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ اور گوشت دیکھیں، سب سے زیادہ پروٹین والی چیز جو ہے وہ گوشت ہے۔ اللہ پاک نے یہ ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ ورنہ خود سوچیں، بھینس کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے، اگر اللہ نے یہ مسخر نہ کی ہوتی تو کسی انسان کے قابو میں نہ آ سکتی۔ گھوڑے میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اللہ نے اس کو مسخر کیا سواری کے لیے۔ ہمارے اونٹ میں کتنی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کو اللہ نے مسخر کیا ہے، وہ انسان کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتے ہیں۔ ہر چیز انسان سے زیادہ طاقت والی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے وہ انسان کی خدمت کے لیے لگی ہیں، اس لیے وہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ پاک نے اپنی خدمت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے لگایا، انسان اس پہ نافرمانی کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی جانور کوتاہی نہیں کرتا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور اس میں تمہارے اندر جمال بھی ہے، عزت بھی ہے، شان بھی ہے، یہ رونق بھی ہے تیری دنیا کا مال متاع۔ جس کے پاس جتنا زیادہ مال متاع ہوتا ہے، اتنے ہی وہ باعزت زمیندار گنا جاتا ہے، باعزت انسان گنا جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس میں ہم نے تمہاری رونق اور شان و شوکت اور حسن رکھ دیا ہے۔ ہینا تُریحُونَ، جس وقت شام کو ان کو تم چرا کے واپس لاتے ہو، وَحِینَ تَسْرَحُونَ، اور جس وقت صبح ان کو چرانے لے کے جاتے ہو۔ تو کتنی رونق ہوتی ہے، مالک کا دل دیکھ کے کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک جب گلیوں سے گزرتا ہے، سڑکوں سے گزرتا ہے، اتنی بکریاں، بھیڑیں، گائیں، بھینسیں، جو بھی اس کے پاس اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، یہ بڑا ایک خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ گاؤں میں انسان ہو تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اور اس کو یاد کر سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے کہ وہ کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور مالک کا دل کتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے جب وہ ان سب کو دیکھتا ہے، چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے۔ تو اگر مسلمان ہوگا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے گا۔ اسی طرح جب وہ پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، اور ان کی خدمت کا آپ اس بات سے بھی اندازہ کر لیں کہ اس میں انسان کا کیا خرچہ آتا ہے، کوئی خرچہ نہیں آتا ہے۔ گھاس مفت، جڑی بوٹیاں، جھاڑ جھنکاڑ جو یہ کھاتے ہیں، بہت ہی کم قیمت والا مفت کا ہوتا ہے، لیکن فائدہ دیکھیں، گوشت بھی ملتا ہے، گرم اس سے کپڑوں کا جو اون ہے وہ بھی اس سے ملتی ہے، اور بہت سارے اور منافع ہیں، دودھ ہے، ہر چیز اس کے استعمال کرتے ہیں، اور پھر بیچتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو انسان کو دولت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ سب کے سب نظارے اور اللہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس لیے یاد کروا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہو جائیں، ہم اللہ کے احسان مند ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اور پھر ان کو ہمارے لیے، انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اور یہ دیکھو کہ یہ سارے کتنے ہی زبردست قسم کے اللہ پاک کی نشانیاں اور دینے والا اللہ ہے۔ اصل میں اللہ کو انسان بھولتا تب ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اپنی محنت اور بڑے میں نے ان کو ٹیکے لگوا لی اور میں نے ان کی صفائی کر دی اور فلانا کر دیا، یہ سارا کر دیا تو اس لیے پھل پھول نہیں، یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ کسی چیز میں کچھ اثر نہ لے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور انہی جانوروں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو بوجھ اٹھاتے ہیں تمہارے لیے، إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَلَغِيهِ، ان جگہوں تک کہ جس جگہ پر تم لے جانے کے قابل نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ ان میں سے ایسے جانور بھی تمہارے لیے پیدا کیے ہیں کہ جو تمہارے لیے بار برداری کا کام کرتے ہیں، جو ویسے تمہارے کے لیے مشکل ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا۔ آج اتنے ترقی یافتہ دور میں اس کے باوجود آج بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ یہ گدھے، خچر، گھوڑے، اونٹ یہ استعمال ہو رہے ہیں بار برداری کے لیے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک گدھے کے اوپر اتنی کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ 5 من کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، کسی انسان کے لیے بس کی بات نہیں، اور ایک اچھا بھلا لمبا سفر کر سکتا ہے۔ اسی طرح خچر جو ہے وہ 7.5 من بوجھ اٹھا سکتا ہے اور بہت لمبا سفر کر سکتا ہے، پہاڑیاں بھی چڑھ سکتا ہے۔
اور اونٹ کے اوپر 10 من کا سامان اگر رکھا ہوا ہو تو وہ راستے پہ چل سکتا ہے اور بہت لمبا سفر کر سکتا ہے۔ اس کے اندر تو اللہ نے یہ بھی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اندر پانی سٹور کر لیتا ہے۔ اور کیا ہے ان ساری اوپر خرچ کیا آتا ہے؟ آج کی گاڑیاں ٹرک تو سارے پیٹرول کھاتے ہیں اور بڑا مہنگا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، چلتے چلتے چرتے چرتے گھاس بوٹیاں کھاتے کھاتے یہ بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے کام آ جاتے ہیں، کچھ ہمیں زیادہ ان کے لیے مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ فرماتے ہیں الا بشق الانفس، تم اس کو خود نہ اٹھا سکتے، یا کہ وہ جانور اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کے تمہاری یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان ربک لرؤوف الرحیم، بے شک تیرا رب جو ہے، انسان کا رب جو ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، وہ بڑا رؤوف ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے، بڑا شفقت کرنے والا ہے، سہولتیں پہنچانے والا رحیم ہے اور بہت مہربان ہے اپنی مخلوق کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن ہماری توجہ اس طرف دلوا رہا ہے کہ ان کو دیکھو۔ والخیلہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کیے، والبغالہ، اور تمہارے لیے خچریں پیدا کیں، والحمیرہ، اور تمہارے لیے گدھے پیدا کیے، لترکبوہا، تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو، یہ تمہاری سواری اور بار برداری کے کام آئیں گے، وزینتاً، اور یہ تیرے لیے حسن و جمال اور خوبصورتی بھی ہے۔ ایک گھوڑا ایک گاڑی سے زیادہ قیمتی ہے آج بھی اور اس زمانے میں بھی۔ یہ اونٹ بھی ایسے ہی تھا، سرخ اونٹ اور اونٹنیاں اور پھر ان کا آگے نسل کا چلنا، یہ سارا تیرے لیے بہت شان و شوکت خوبصورت ہے۔ جس کے گھر میں کھڑا ہو، جس نے اس کو پالا ہوا ہو، جس نے جہاد کے لیے پالا ہو، قیامت والے دن اس کو جتنا اس کو گھاس کھلایا، پانی پلایا، جتنے اس نے اس کا گدھے نے، وہ جو گھوڑے نے جتنا وہ پیشاب کیا ہوگا، وہ بھی قیامت والے دن نامہ اعمال میں تلے گا جس نے جہاد کے لیے کیا۔ آج کل تو چلیں ایسا نہیں ہے، جنگیں بدل گئی ہیں اور طریقے سے ہوتی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ مخلوق پیدا کر رہا ہے، کرتا رہے گا، اے انسان، جو تیرے علم میں بھی نہیں آ سکتی، میرا رب بھی جانتا ہے۔ زمین کے اندر کون سی مخلوق ہے؟ ہمارے علم سے اوپر ہے۔ سمندر کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، یہ آج تک انسان کو نہیں پتہ چلا۔ جنگل کے اندر کون کون سی مخلوقات ہیں، نہیں پتہ چلا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں، یہ رگڑ کی قوت، فورس آف فرکشن سے چلتی ہیں، یہ بھی میرے رب نے پیدا کی ہیں۔ سمندروں کے اوپر جو جہاز چل رہے ہیں، یہ بھی اس اصول ارشمیدس کے تحت، اچھال کی قوت کے تحت چلتے ہیں۔ پانی کے اندر اچھال کی قوت کس نے رکھی؟ یہ میرے رب نے رکھی ہے، ورنہ پانی تو اتنی نرم چیز ہے۔ یہ بحری جہازوں کا چلنا، یہ ہوائی جہازوں کا چلنا، یہ سب میرے رب کی نشانیاں ہیں، بے حساب ہیں۔ اور اللہ کی مخلوق جنگلوں میں، پہاڑوں میں، درخت بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ دیکھیں ہمیں تو ان کی نسلوں کا، یہ جڑی بوٹیاں اور ساری جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک مخلوقات پیدا کرتا رہیں گے، اے انسان، جس کی تجھے خبر نہیں ہوگی۔ تیرے پاس اتنا علم نہیں ہے، میرے رب کے پاس اتنا علم، اور میرے رب ان ساری چیزوں کو پیدا فرما رہے ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔